السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے ہر کوئی، ان تکونا یہ کہ ہو، لاہو اس کے لیے، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کا، و عنابن اور انگوروں کا، تاجری چلتی ہوں، من تحتہا اس باغ کے نیچے سے، الانہار نہریں، لاہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کلی ثمراتی ہر طرح کا پھل ہو، واصابہ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذریۃ اولاد بھی ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا تو پس اچانک پہنچے اس باغ کو، اثار بگولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ جلا دے اس باغ کو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس آیت میں ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید ایک مثال دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حال بھی اس شخص کی طرح ہو، ایسا شخص جس کے لیے ایک باغ ہو اور اس میں ہر طرح کا پھل ہو، یعنی اس آدمی کو اس باغ سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، لیکن اچانک اس کے باغ کو آگ کا بگولا پہنچے اور وہ اس باغ کو جلا دے، خود بھی وہ بوڑھا ہو اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، یعنی خود بھی وہ محنت مشقت نہیں کر سکتا تاکہ وہ دوبارہ اپنے باغ کو آباد کر سکے، اور نہ ہی اس کے بچے محنت اور مشقت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا حال بھی قیامت والے دن اس آدمی کی طرح ہوگا، یعنی ان کا خرچ کرنا، ان کے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور خود ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ نیکیاں کر سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیکیاں، ان لوگوں کے اعمال بھی اسی انسان کی طرح برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم جو بھی تم کماؤ، ومما اور وہ چیزیں، اخرجنا جو ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ملاؤ، الخبیث ناپاک چیزوں کو، منہ اس میں، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ خود اس کو لینے والے، الا مگر ان تغمضوا یہ کہ تم چشم پوشی کر جو، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح صدقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہو، اس میں احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اسی طرح صدقے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں وہ پاکیزہ ہوں، پاک ہوں، یعنی حلال طریقے سے کمائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایک تو خبیث چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حرام طریقے سے کمائی ہوں، یا پھر وہ چیزیں جو نکمی اور ردی ہوں، خود بھی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الشیطان شیطان جو ہے، یعدکم وعدہ دیتا ہے تم کو، الفقر فقیری کا، ویامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ،
یعیدکم وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرتن بخشش کا منہ اپنی طرف سے وفاضلاً اور فضل کا واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے علیم جاننے والا ہے. یعنی اگر کسی اچھے کام میں خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے یہ کہ تم فلاس ہو جاؤ گے یعنی مفلس ہو جاؤ گے کلاش ہو جاؤ گے اگر تم خرچ کرو گے تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. لیکن اگر وہی انسان کسی بے حیائی کے کام میں خرچ کرے تو شیطان جو ہے اس کام کو سجا سنوار کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس بے حیائی کے کام سے پیچھے نہ ہٹ سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے تمہیں فقیری کا اور بے حیائی کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا اور فضل کا وعدہ دیتے ہیں. یؤتی الحکمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت من یشاء جسے چاہتا ہے ومن یؤت الحکمت ومن یؤتا اور جو کہ دیا گیا الحکمت حکمت فقط تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن کثیرن بہت زیادہ بلائی وما یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حکمت سے بعض کے نزدیک عقل فہم بعض کے نزدیک قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم بعض کے نزدیک قرآن و حدیث کا علم یہ سارے علم ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ دو انسانوں پر رشک کرنا چاہیے ایک وہ جو مالدار ہو یعنی اللہ نے اسے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اپنی اس حکمت سے فیصلے بھی کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے. وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرو من نفقاتن کوئی بھی خرچ اور نظر تم یا تم نظر مانو من ناظرین کوئی بھی نظر فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ جانتا ہے اس کو وما اور نہیں ہے لظالمین ظالموں کے لیے من انصارین کوئی مددگار. نظر کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میرا فلاں کام ہو گیا یا پھر فلاں مصیبت سے مجھے نجات مل گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا پھر میں روزہ رکھوں گا یا پھر یہ کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. یعنی اگر کوئی نظر اللہ کے نام کی مانی جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے کیونکہ نظر بھی نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی جائے تو ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک شرک ہے. تو ہمیں ایسی نظروں کو پورا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شرک کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں رکھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو اگر تم ظاہر کرو صدقاتی صدقے کو فنعیمہ ہیا تو یہ اچھی بات ہے وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم چھپاؤ اس کو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو اس کو فقیروں کو فَهُوَ پس وہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ اور دور کرے گا عنکم اللہ تعالیٰ تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیاں یعنی وَيُكَفِّرُ اور دور کرے گا اللہ تعالیٰ عنکم تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیاں واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے لیکن علانیہ طور پر خرچ کرنے کا مقصد اگر یہ ہو کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے یعنی لوگوں کی اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اگر انسان علانیہ طور پر خرچ کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا
کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ نے کچھ خرچ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، یعنی اس دن کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔